ویلکم ٹو زیش اسٹوریز۔ روشنی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ روشنی کی ماں کا دیہانت ہو چکا تھا اور وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی شیوانگی کے ساتھ رہتی تھی۔ شیوانگی بہت ہی چالاک اور لالچی سوبھاؤ کی تھی۔ اس نے روشنی کو قابو میں کر رکھا تھا اور روشنی اس کی ہر بات مانتی تھی۔ روشنی کا رشتہ بہت ہی امیر فیملی میں ہوا تھا اور اس بات کی خوشی شیوانگی کو بہت زیادہ تھی۔ کیوں تھی اس بات کا پتہ آپ کو آگے جا کر لگے گا۔ روشنی کی شادی کو ابھی 2 دن ہی رہ گئے تھے۔ روشنی اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ روشنی، تم میری نند نہیں، میری بیٹی کی طرح ہو۔ اب 2 دن بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم اپنے سسرال چلی جاؤ گی۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ دیکھو روشنی، تم بہت بھولی بھالی اور سیدھی سادی لڑکی ہو۔ تم اس دنیا کے رنگوں کے بارے میں نہیں جانتی۔ میں تمہاری بہت فکر کرتی ہوں، اسی لیے میں تمہیں بتا دوں کہ آج کل کے جو سسرال والے ہیں وہ بہوؤں کو چھوٹی سی غلطی پر بھی گھر سے نکال دیتے ہیں اور ان لڑکیوں کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو۔ اگر تم مجھ پر یقین کرتی ہو تو میری ہر بات مانو گی۔ ہاں بھابھی، میں صرف آپ پر ہی یقین کرتی ہوں۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ تو روشنی، جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرنا۔ تمہیں سسرال کی طرف سے جتنے بھی زیور ملیں وہ سب تمہیں مجھے دینے ہوں گے اور جتنے بھی پیسے ملیں وہ بھی میں انہیں سنبھال کر رکھوں گی اور جب تمہیں ان کی ضرورت ہوگی تو تم مجھ سے مانگ لینا۔ میں صرف تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں تاکہ اگر تم پر کوئی پریشانی آئے تو تم انہیں استعمال کر سکو۔ جی بھابھی، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گی۔ اسی طرح 2 دن بھی گزر جاتے ہیں اور شادی کا دن بھی آ جاتا ہے۔ اور روشنی اپنے سسرال آ جاتی ہے۔ روشنی کی ساس اسے بہو بنا کر بہت زیادہ خوش تھی۔ روشنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اس کی ساس اس کے لیے دودھ لے کر وہاں آ جاتی ہے۔ یہ لو بہو، یہ میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لائی ہوں، اسے پی لو۔ پھر روشنی وہ دودھ پی لیتی ہے۔ شکریہ ساسو موم۔ پھر روشنی کی ساس وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن روشنی صبح صبح اٹھ جاتی ہے اور کچن میں ناشتہ بنانے لگ جاتی ہے۔ چلیے روہت جی، ناشتہ کر لے۔ ناشتے کے بعد ہی روشنی کو اس کی بھابھی شیوانگی کی کال آ جاتی ہے۔ ہیلو بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی تو اسی لیے میں نے تمہیں کال کر دی۔ لگتا ہے تم تو وہاں جا کر مجھے بھول ہی گئی ہو۔ نہیں نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تمہیں یاد ہے نا جو میں نے تم سے کہا تھا؟ جی بھابھی، مجھے یاد ہے، میں آج لے کر آ جاؤں گی۔ اور ہاں، ایک بات سنو، بتانا کسی کو بھی نہیں۔ ٹھیک ہے بھابھی۔ پھر روشنی اپنے سارے زیور اور پیسے لے کر اپنی بھابھی کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے اور اپنی بھابھی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ روشنی، زیور اور پیسے لائی ہو؟ جی بھابھی۔ ٹھیک ہے، چلو اندر چلو۔ پھر شیوانگی روشنی کو اپنے کمرے میں لے جاتی ہے۔ یہ لے بھابھی۔ پھر روشنی اپنی بھابھی کو پیسے اور زیور دے دیتی ہے۔ شیوانگی اسے اپنی الماری میں چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ روشنی، تم نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ نہیں بھابھی، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔
अच्छा अब मैं चलती हूँ, आज उनके दोस्त के घर दावत है और मुझे तैयार भी होना है। ठीक है रोशनी, तुम जाओ। फिर रोशनी अपने घर की तरफ रवाना होती है। बस फिर क्या था, शिवांगी की लालच और बढ़ती गई। अब वो हर दूसरे दिन रोशनी से पैसे या और कुछ न कुछ कीमती सामान मंगवाने लगी। रोशनी तो सीधी साधी थी, उसे अपनी भाभी शिवांगी की चालाकी समझ नहीं आई। वो तो अपनी भाभी को माँ मानती थी और बेहिसाब उसे चीजें और पैसे देती गई। और इस बात का पता शिवांगी और रोशनी के अलावा और किसी को न था, ना रोशनी के ससुराल वालों को, ना रोशनी के भाई को। इस तरह 1 साल गुजर गया। रोशनी के ससुराल वालों की हालात खराब होते गए, जबकि शिवांगी तो खूब मजे में थी। और एक दिन रोशनी अपनी भाभी से मदद मांगने आई। भाभी, मैंने जो आपके पास जेवरात और पैसे रखवाए थे, आज उनको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। मेरे शोहर का बिजनेस खत्म हो गया है और हम पर बहुत सारे कर्जे भी हैं, तो आप मुझे वो सब लौटा दें। कौन से पैसे, कौन से जेवरात, किन पैसों की तुम बात कर रही हो? मेरे पास तुम्हारा कुछ नहीं है। भाभी, आप ये क्या कह रही है? वही जो तुम सुन रही हो। भाभी, मैं तो आपको माँ की तरह मानती थी, आप पर यकीन करती थी, पर आप तो चोर निकली। इस बात पर शिवांगी गुस्सा हो जाती है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे चोर कहा? मेरे घर खड़े होकर तुम मुझे चोर कह रही हो? निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रोशनी रोते हुए वहां से चली जाती है। अब तो वो टोटली बर्बाद हो चुकी थी। आखिर गलती भी तो उसी की थी कि उसने अपनी भाभी पर यकीन करके उसे सब कुछ दिया। रोशनी घर आकर अपनी सास और अपने शौहर को सारी बात बताती है। वो दोनों भी इसकी बेवकूफ़ी पर हैरान थे। वो दोनों रोशनी को माफ़ कर देते हैं। रुकिए, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, ये तो एक कहानी है। कहानी का एंड तो अच्छा होता है। कहानी में तो सब माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप हकीकत में ऐसा करेंगे तो आपका ये हाल होगा। और आपका शौहर भी आपका साथ नहीं देगा। Do like and subscribe.